السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ساس سسر کو امی ابو کہنا۔ بہت سے لوگ اپنے ساس سسر کو امی ابو کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنا تو درست نہیں ہے۔ جویریہ صاحبہ کراچی سے۔ جائز ہے بھائی، ساس سسر کو تعظیم سے ابو امی ہی کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے شوہر کے ابو اور آپ کے شوہر کی امی تو ان کو بے ادبی محسوس ہوتی ہے کہ جو لقب ہمیں اس گھر میں ملا ہوا ہے ہماری اولادوں کی طرف سے، ہمیں اب کچھ اور نام سے پکارا جا رہا ہے، یہ ان کو ایک قسم کی اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کے میاں اپنی امی کو امی کہہ رہے ہیں، اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کے گھر میں رہ کر یہی کہیں کہ امی ابو۔ رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو ہے کیا نام ہے، اولاد اور بہو جو ہے نا، یہ داماد اور بہو یہ اولادوں میں ہی داخل ہیں۔ یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، ندعو ابناءنا و ابناءکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلہ کے لیے گئے ہیں تو حکم یہ تھا کہ اپنی اولادوں کو بھی لے کر جائیں، تو اس میں یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر گئے ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ اولاد کے مفہوم میں حضرت علی بھی داخل تھے۔ داماد بھی اولاد ہی کی طرح ہوتا ہے، اسی طرح بہو بھی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ تو داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے والدین کو وہی کچھ کہا کرے، وہی لقب دیا کرے جو اس کی بیوی دیتی ہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ابو کہتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سسر کو ابو کہے۔ اگر بیوی اپنے والد کو ڈیڈی کہتی ہے تو شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے والد کو ڈیڈی ہی کہا کرے۔ اگر وہ پاپا کہتی ہے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ابا کو پاپا کہے۔ تو جو یعنی آپ کے شوہر اپنے والدین کے لیے جو لقب استعمال کرتے ہیں تو بیوی کو چاہیے وہی لقب ساس سسر کے لیے استعمال کرے۔ اور اسی طرح معاملہ یہاں بھی ہے کہ بیوی اپنے والدین کو جن الفاظ سے پکارتی ہے تو داماد کو بھی چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو انہی الفاظ سے پکارے، اس میں وہ اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھائی ابا کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر ابا کو اپنا ابا بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے والد صاحب کون ہیں تو آپ نے پتہ چلا سسر کو بول دیا یہ میرے والد صاحب ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے جو آپ کے سچی مچی کے والد ہیں ان کو تکلیف ہوگی، لے بھائی اب تو اتنا فری ہو گیا، سسرال کا ایسا غلام بن گیا کہ اپنے اوریجنل ابا کو ہی تو نے فہرست سے نکال دیا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی والدہ کون ہے تو پھر آپ نے اپنی سچی مچی کی والدہ کا نام بتانا ہے، مدر ان لا کا نام نہیں بتانا۔ نہ ماں کا نسب تبدیل کر سکتے ہیں، نہ باپ کا نسب۔ اس کی مثال ایسے جیسے آج کل لے پالک میں ولدیت میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں چونکہ بہت نکاح پڑھاتا رہتا ہوں تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کے جو اصل والد ہیں ان کا نام نہیں ہوتا، بلکہ بچی کو بچپن میں جس نے لے کے پالا ہوتا ہے اس کا نام ڈالا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، سورہ احزاب میں قرآن نے اس سے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ سے کس قدر محبت تھی، لے پالک تھے، آپ کے انتہائی چہیتے تھے، مگر قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ ان کو زید ابن محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ زید ابن حارثہ ہی کہلائیں گے۔ ولدیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نہیں ڈال سکتے۔ تو ہمیں کیسے اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم سوتیلے بچے کے نام کے ساتھ سوتیلے باپ کا نام ڈال دیں آئی ڈی کارڈ میں اور بے فارم وغیرہ میں، برتھ سرٹیفکیٹ میں اور نکاح نامے میں؟ یہ بالکل غلط ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ہاں پیار سے کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں نہ اللہ کی طرف سے پابندی نہ گورنمنٹ کی طرف سے، بلکہ ساس سسر کو ساس سسر کے بجائے ابو امی کہہ کے خطاب کرنا چاہیے۔ اس سے ان کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں عزت دی جا رہی ہے اس گھر میں۔ ڈاکٹر سمرین صاحبہ لاہور سے، کیا رشتہ کروانے کے یا رشتہ دکھانے کے پیسے لینا حرام ہے یا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ جائز ہے بھائی، کسی بھی طریقے سے رشتے کروا دیں، اس زمانے میں بہت بڑا ثواب ہے، بھلے پیسے لے کے کروا دیں لیکن کروا دینے چاہیے لوگوں کے رشتے، دکھائیں بھی رشتے، کروائیں بھی، پہلے ظاہر ہے دکھانے پڑیں گے پھر ہی ہوں گے نا رشتے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساس یا سسر سے ہاتھ ملانے کا کیا حکم ہے؟ اگر بہو کا سسر سے ہاتھ ملانے کا رواج ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اسی طرح اگر ساس نے کسی تقریب میں داماد کے چہرے پر بوسہ دیا تو کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح میاں بیوی کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے؟ فاطمہ صاحبہ پشاور سے۔ یہ بالکل غلط رسم ہے اور بالکل بےہودہ سی ایک رسم ہے۔ اگر کہیں رواج ہے بھی تو اس رواج کو ختم کریں۔ سسر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جوان بہو سے ہاتھ ملائے، بلکہ سر پہ بس ہاتھ رکھے، سر پہ بھی کوئی چادر ہو اور سسر اپنی بہو کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے کہ سلام کرنا اس کو یعنی ہاتھ ملا کے یا گلے ملنا، ایسے بھی واقعہ سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ساس جو ہے وہ داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے، میرا بیٹا ہے اور جو ہے سر پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ یہ زمانہ خواہشات نفسانیہ کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ برے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے، لوگ بہوؤں کو بیٹی کی طرح دیکھتے ہیں، دامادوں کو بیٹے کی طرح عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن 100 میں ایک اگر خراب ہوتا ہے تو اس ایک کی وجہ سے 99 کو احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ داماد میں اور ساس میں کوئی سیکشول ریلیشن ہو گیا تو نیت خراب ہو گئی، تو اس سے جو داماد ہے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح
سسر میں اور خدا نخواستہ بہو میں کوئی سیکشول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے. اس کے دلائل، اس کی تفصیلات میں دوسرے بیانات میں بتا چکا ہوں. اسلام میں اس بے شرمی کی اجازت نہیں ہے کہ ایک عورت سے ایک شخص فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا باپ بھی اس سے وہ ریلیشن قائم کرے. دونوں میں سے یعنی ایک نے ریلیشن قائم کر لیا تو دوسرے پہ حرام. تو بیٹا تو پہلے سے ریلیشن قائم کر چکا ہے، تو جب باپ کرے گا تو وہ بیٹے کے لائق بھی نہیں رہے گی اور باپ کے لائق بھی نہیں رہے گی. کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں. احمد صاحب ممبئی سے. دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا. اور ایک خاتون کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جس پہ مہندی نہیں تھی تو ان کو تنبیہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے. تو اس لیے چوڑیاں افضل ہے، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے. خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان صاحب انڈیا سے. خدا حافظ کا مطلب اللہ تمہارا نگہبان ہو، تو بالکل جائز ہے. جیسے فی امان اللہ عربی میں کہتے ہیں اللہ کی حفظ و امان میں رہو، تو بالکل جائز ہے. دعا ہے یہ اصل میں. تو کسی سے جاتے ہوئے دعائیں دینا، کسی بھی الفاظ کے ساتھ دعائیں دی جا سکتی ہیں. اللہ کی طرف سے پابندی ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی پابندی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن خدا بھی جائز ہے، کیونکہ خدا فارسی میں گاڈ کو کہا جاتا ہے، گاڈ انگلش میں خدا کو کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی معبود، اس کے لیے عربی کا لفظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کا کوئی بھی لفظ ہوگا وہ ٹھیک ہے. تو اللہ کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ہاں، اللہ کا جو نام ہے اللہ، یعنی خدا تو ایک صفاتی نام ہے نا، اور اللہ جو ہے اس کا عالمی نام ہے. صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک آدمی بہادر ہے، نام اس کا وسیم بھائی ہے، لیکن آپ اس کو اس کی صفت کی وجہ سے بہادر خان یا بہادر علی کہتے ہو یا بہادر کہتے ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے. جو والدین نام رکھتے ہیں وہ علم ہوتا ہے، اور جو پبلک جس نام سے یاد کرتی ہے اس کی صفات کی وجہ سے وہ صفاتی نام کہلاتا ہے. تو اللہ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ان میں وہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تو انگلش میں بھی ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. تو گاڈ کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پیدا کرنے والا. انگلش میں گاڈ جو بھی، جس کی بھی عبادت کی جائے، جو آسمانوں پر ہے اور اپنے بندوں کی نگرانی کر رہا ہے. فارسی میں اس کو خدا کہتے ہیں. اب لوگ زیادہ پیچیدگیوں میں چلے جاتے ہیں کہ جی خدا جو ہے وہ تو فلانے لفظ سے نکلا ہے، تو فلانے سے نکلا ہے تو اس کا تو یہ مطلب تھا، تو اس کا تو یہ مطلب. لغت ان چیزوں کو نہیں دیکھتی کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلا ہے. لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس کی میں اکثر مثالیں دیتا ہوں کہ موسیٰ کا لفظ عربی میں بلیڈ اور استرے کو کہا جاتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر بھی تھے. تو فقہا موسیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جگہ جگہ کہ سر کے بالوں کو موسیٰ کے ذریعے کاٹ سکتے ہیں آپ. تو کیوں یہاں کسی اور معنی میں یوز ہو رہا ہے؟ اور جب فرعون کے مقابلے میں جو جلیل القدر پیغمبر آئے تھے تو وہاں بالکل ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہی بحث لوگ چھیڑ دیتے ہیں حلیم کے بارے میں کہ حلیم اللہ کا نام ہے، تو لہذا جو حلیم کی دیگ ہے اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، دلیم کہنا چاہیے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جو پبلک نے جس چیز کو جو نام دیا وہی کہا جائے گا نا. تو اللہ کا نام حلیم کسی اور معنی میں ہے، اور جو دیگ جو روٹی کے ساتھ کھائی یا چمچ کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ کسی اور معنی میں ہے. تو لغت ان پیچیدگیوں کو نہیں دیکھتی. تو جو عرف میں جس چیز کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہی یوز کرنا چاہیے. تو